تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس درس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے. آیت تو سورۃ الفرقان کے شروع سے تلاوت کی ہے اور حدیث پاک جو پڑھی ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے. حدیث نمبر ہے 2516 اور فرمایا کہ وقال هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث پاک حسن صحیح ہے. اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو چند وصیتیں فرمائی ہیں، چند وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں. کون کون سی وصیتیں فرمائی ہیں؟ فرمایا حضور نے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آگے اللہ کے نبی سوار تھے اور پیچھے میں سوار تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تم انہیں سنو سمجھو یاد کرو ان پر عمل کرو، دنیا آخرت میں اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ احفظ اللہ یحفظک، اے پیارے بچے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. دوسری نصیحت یہ فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے حکم پورے کرو تو تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جب کوئی مشکل پیش آئے گی، پریشانی پیش آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تیسری نصیحت یہ کی فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو کوئی سوال کرے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم نے کس سے مانگنا ہے؟ فَاسْأَلِ اللَّهَ، تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اس لیے کہ بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی، مانگنے والے کی، دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، تم سب کے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے تیسری نصیحت یہ کی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں کوئی سوال کی ضرورت پڑے، کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. طریقہ اس کا یہ اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھو.
2 رکعت نماز پڑھو جیسے آپ نماز پڑھتے ہو، نیت صلاۃ الحاجت کی کرو کہ میرا جو فلاں کام ہے اس کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز مکمل ہو جائے تو دل سے دعا مانگو اپنے اس کام کے لیے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرو، سبب بھی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی حضور نے، فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو کوئی مدد مانگے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تو تو اللہ سے مدد مانگ۔ کس سے مدد مانگ؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہر رکعت جب بھی ضرورت پڑے غیبی مدد کی تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد۔ کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد، ہے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ تو میرے محترم بھائیو، حقیقی غیبی مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں، جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں، آل بیت گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، جب بھی انہیں مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مدد کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے تو مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے تو مدد کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اور نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ مدد۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، تو یا علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ جو غیبی مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔